الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کس نے؟ التکاثر نے. کثرت کہتے ہیں نا زیادہ ہونا، تکاثر ایک دوسرے سے بازی لینا. کثرت میں اس کی 2 ملے ہیں میں 4 بناؤں گا، اس کے 2 پلازے ہیں میں 6 بناؤں گا، اس کا سٹاک مارکیٹ میں اتنا ہے میں اس سے بڑھوں گا، اس کے بچے کی شادی پر 1000 مہمان انوائٹڈ سے تو میں 1500 انوائٹ کروں گا. یعنی مال میں کثرت حاصل کرنا، ایک دوسرے سے بازی لینا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لی. زارا یزور زورا، وزٹ کرنا. زائرین کہتے ہیں خانہ کعبہ کے زائرین، زائرین حرم، زائرین مدینہ، تو زیارت کرنے والے، وزٹ کرنے والے. زیارت کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا، وزٹ کرنا ہوتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم نے قبریں وزٹ کر لی. کلا سوف تعلمون، کاش، کوئی بات نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں لگ جائے گا پتہ. اب اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ لگ تانوں پتے جان گے. کلا سوف تعلمون، ان قریب لگ تانوں پتے جان گے. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر سن لو، کان کھول کر سن لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم کی حیثیت سے اس کا پتہ چل جاتا، یعنی سرسری نہیں، یقین والے علم کے ساتھ. لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز ہم تم سے پوچھیں گے، تم سے پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. حساب ہونا ہے نا، یعنی وہ جو آنکھ کا حساب میں نے اس کیا تھا کہ ایک ایک بال کا بھی حساب ہم نہیں دے سکتے. نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، حق تو ہم نے ادا نہیں کیا. تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی حساب جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایک تو اعمال کا حساب ہے اور دوسرا نعمتوں کا حساب ہے. یعنی کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا. جیسے وہ ڈبل انٹری سسٹم ہوتا ہے اکاؤنٹنگ میں کہ اس کے اگینسٹ انٹری آپ لائیں گے تو آپ کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ سیدھی ہوگی، اور اگر آپ نے ایک طرف انٹری ہے دوسری طرف نہیں ہے تو ہر نعمت جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کرنی پڑے گی. میں نے یہ نعمت دی تھی، اس کا حق ادا کیا، یہ دی تھی اس کا حق ادا کیا، یہ دی تھی اس کا حق ادا کیا. تو ہم تو ایک بال کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک نعمت جب ہم سے چھنتی ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک نارمل ہیلدی انسان ہے، اس کے سارے باڈی کے فنکشن جو ہیں وہ A1 ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اور کیا کیا اندر اللہ تعالیٰ نے نصب کیا ہے. میرے سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک، اس کو دیکھیں نا، سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مشینری اندر لگائی ہوئی ہے. میں یوں کر کے اندر سانس لے جاتا ہوں، ناک ہے، گلا ہے، پھر ہوا کی نالی ہے، آگے نالیاں ہیں، پھیپھڑے ہیں. کچھ چھوٹا سا نظام ہے کہ وہاں پر خون جو ہے وہ آ کر ایکسچینج کر رہا ہے، تازہ ہوا لے رہا ہے اور جو گندی ہے وہ اس کو دے رہا ہے. بنا کے دیکھے تو انسان ایسی چیز. اور پھر وہ ریڈ سیلز جو ہیں وہ آکسیجن جو ہے وہ ایک ایک سیل پر تک لے کے جا رہے ہیں. 28 ٹریلین سیلز ہیں. دے سکتے ہیں ہم حساب اس کا؟
ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں پوری جسم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ مختلف جوسز جو ہے وہ نکلنا شروع منہ سے شروع ہو جاتے ہیں، منہ کی رطوبت، پھر اس کو اندر تک پہنچانے کے لیے وہ جو لوبریکیشن کا کام کرنے والی رطوبتیں، ورنہ ہم ایک لقمہ کھائیں تو ہماری وہ خوراک کی نالی جو ہے وہ ساری رگڑ سے زخمی ہو جائے، پھر معدے میں جاتی ہے تو معدے تک کی رطوبتیں، پھر اس پہ ساتھ آ کے انٹسٹائن میں جائے گی تو اس کی رطوبتیں، پھر ادھر سے بائل کی رطوبت آ رہی ہے، پھر ادھر سے لب کی آ رہی ہے، ساری ایک ایک لقمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ سارے منتبہ دے سکتے ہیں حساب ہم سے؟ تو نعمتوں کا حساب ہے، کم سے کم شکر ادا کرنا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک سانس پر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ہیں، ایک سانس لینے کا، انہیل کرنے کا، اور ایک ایکسہیل کرنے کا۔ وہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا حساب نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم شکر تو ادا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور شکر کے لفظی معنی ہوتے بھی یاد رکھے گا احسان ماننے کے، شکر گزاری جو ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم انسانوں کا شکر ادا کریں گے، دوستوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، بیویوں کا۔ مجھے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا بھی آپ کو پانی کا گلاس دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کا ملازم بھی آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو شکریہ کہہ دیں، کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کی بیوی بھی آپ کی کوئی خدمت کرتی ہے تو شکریہ ادا کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا، ملے گا بہت کچھ۔ تو جب انسان کی عادت بنتی ہے شکر گزاری کی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا شکر کی بھی توفیق دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا شکر کی توفیق انسان کو اللہ تعالیٰ ہی دے تو ملتی ہے، اور اس کے لیے انسان کوالیفائی کب کرتا ہے؟ اس کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ انسانوں کا شکر ادا کرنا۔ اور وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک حجام کو وہ اپنا استاد کہتے تھے، اس کا احسان مانتے تھے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ صرف جب چھوٹے تھے تو بائیں طرف اس کے سامنے کر دی تھی بال کٹوانے کے لیے، اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں میرا استاد ہے۔ احسان ماننا یعنی انسانیت والی جو صفات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ احسان ماننا ہے۔ جس نے آپ پر ذرا سا بھی احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا شکر کرنے کی توفیق دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ